تو وہ بتایا کہ پہلے عمر اسد کا نام نکلا تھا، میں نے بھی اس پہ حوالے سے لکھا تھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں حفیظ شیخ کا نام آنا شروع ہو گیا، پہلے میں نے شوکت ترین کوئی بائی کا لیا، حفیظ شیخ کا نام آنا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ نکالا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا کہ اب حفیظ شیخ گئے ہیں امریکہ، تو نیویارک ٹائم نے خبر چھاپی ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں اس نے اصل میں انڈر گراؤنڈ ساری بات چیت کرائی ہے۔ اصل میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے پاکستان کا وزیر خزانہ امریکہ سے ہی آتا ہے، یہ تو طے ہے۔ حفیظ شیخ بھی اپنی ڈھپ کے آدمی ہیں، بڑی نیاز مندی ہے ہماری ان کی لمبی ایک کراچی میں، وہ لیکن وہ ہوتا کیا ہے، جب وہ شکاگو میں ناکامی ہوئی، ہمارے زرداری صاحب بھی منہ دیکھ کے رہ گئے، اور حنا ربانی کھر بھی کچھ بیانات دیتی رہیں، اور شہری رحمان کے ایک آرٹیکل پہ افینڈ بھی ہوئے اوباما، جو نے لکھا تھا، وہ ظاہر ہے کہ صحافی ہیں، خود سفارتکار تھوڑی ہیں وہ۔ تو ایسی صورت میں یہ ہوا کہ یہ سونپا گیا کہ ان کی طرف سے ان کے جو نائب وزیر دفاع ہیں وہ، اور نائٹس شاید نام ہے ان کا، اور ادھر سے ہماری یہ حفیظ شیخ، یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کریں گے۔ تو دونوں ملکوں نے طے کیا، تو ان دونوں نے گویا کہ ایک جو فارمولہ طے کیا اس کو کیانی صاحب نے اپروو کر لیا، اور آخر میں اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زرداری یا اس سے پوچھنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اندر خانے جو بات ہوتی ہے اس پہ کون امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ مہر تصدیق بھی زرداری کی نہیں کیانی کی چاہیے۔ تو بہرحال یہ اسی فارمولے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کبھی کچھ ہو سکتا ہے، ہونے والا ہے۔ جی انہوں نے بہت اچھا کالم لکھا ہے آج جاوید چودھری نے، یہ کہا ہے کہ ابھی شوکت خانم کو آپ بدنام نہ کریں۔ ایدی کی باتیں کی ہیں کہ ایدی نے کیا کیا کام کیا، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس اس نے، لاشیں اٹھائیں اس نے، ایدی کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیسے کیا؟ الیکشن ہار گئے 70 کا، ایک طرف جماعت اسلامی کا آدمی تھا کہ پیپل پر الیکشن ہار گئے تھے، بائی الیکشن پہ کھڑے ہوئے پھر شاید ہار گئے تھے، ہاں مجھے یاد پڑتا ہے، میں اس وقت پہلی بار ملا تھا ان سے کراچی میں، ابھی نیارہ گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اب کام تو پہلے بھی کرتے تھے، ایک میمن برادری میں کام کرتے، پھر انہوں نے بڑھا بھی دیا تھا۔ پہلی بار شاید بسم اللہ بلڈنگ گری تھی کہ جس کی لاشیں جب تھی تو کوئی اٹھا نہیں رہا تھا جی، اور یہ بدبو ہوئی لاشوں کو اٹھا کے جب لے کے آتے تھے لوگوں نے کہا یار بڑا ایک آدمی ہے، پھر جھولی پھیلا کے بندر روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ چندہ دو، پھر پتہ چلا کہ او بہت بڑی بلڈنگ، کئی کنال پہ پھیلی ہوئی بلڈنگ جو تھی وہ کسی نے ڈونیٹ کر دی ہے، یہ انہوں نے یتیم بچوں کے لیے بنا لی، وہ بچوں کو جو چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ ان کے، انہوں نے کہا یہ کام ہے، شوکت خانم بھی اس طرح کا ایک کام ہے، اس کو خراب نہیں کریں، اس کی خیال کریں ہم۔ تو یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے جی، بہت سے لوگ اب اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا لانگ ویو آف ہسٹری، یہ جی فواد اجمی کا آرٹیکل ہے جی، یہ کہتے ہیں کہ اٹس کلیئر دیٹ ایجپٹ فالوئنگ دا ریولوشن از کمیٹڈ ٹو پٹنگ انٹو پلیس ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ پورے اسلامی ملکوں میں جو ٹیونس میں ہوا، مراکو میں ہوا، جس طرح فورسز آتی ہیں، اسلامسٹ اپنا اپنا شیئر کرتے ہیں، الجزائر میں تو لڑا دیا تھا نا فوج کے ساتھ انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب طے ہے، انہوں نے کہا اخوان کو کون جانتا تھا وہاں جو لوگ سارے میدان میں لے کر آئے تھے، لیکن انہی کے روٹس تھے، انہی کو تھا، انہوں نے کہا امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر، ذکر کیا ٹیونس کا جو ڈاکٹر ہے یہ انجینئر ہے، تو یہ اب پڑھے لکھے لوگ وہاں آئے ہیں، یہ ماڈریٹ ہیں، یہ اسلام کو اس طرح لے کے آنا چاہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں وہ ڈیموکریسی آتی۔ لیبیا میں کیا ہوا، وہ ٹرائبلزم بیچ میں آ گئی، وہاں بھی یہ اسلامسٹ آ رہے تھے، تو پورے دنیا میں جہاں بھی یہ ڈیموکریسی آ رہی ہے عرب دنیا میں، تو اسلامسٹ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ فور فرنٹ پہ آ رہے ہیں۔ مشورہ ان کا بھی یہی ہے کہ اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ لوگ کارآمد بھی ہیں، فائدہ مند بھی ہیں، اور یہ اس سے کوئی پرابلم پیدا ہونے کا بھی خدشہ نہیں ہے جی۔ اچھا جی، نو ہیلپ ساؤتھ سوڈان ٹو سروائیو، یہ ایلیا ٹیبن بشپ ہیں وہاں کے، یہ بچپن سے وہاں رہے اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح جب گولیاں چلیں فوج نے کیا تو یہ اپنی ماں اس کو لے کر بچے کو جنگل میں چلے گی، میرا پہلا تجربہ وہی ہے کہ میں کس طرح سروائیو کیا۔ یہ جنوبی سوڈان جو ہے اس کو الگ کیا گیا ہے، برما کے مسلمانوں کو ذکر آ رہا ہے تو میں جنوبی سوڈان کا مجھے بڑا آتا ہے، اور مشرقی تیمور کا بھی آتا ہے، انڈونیشیا سے الگ کیا گیا تھا، کرسچن مائنورٹی کے علاقے تھے نا، مائنورٹی کے حقوق کے لیے کہہ کے UN اور الگ کر دیا گیا، اب الگ کر دیا گیا۔ اب اس کے تیل پیداوار یہاں ان کو ناز تھا اپنی تیز کی پیداوار پہ، پائپ لائن گزر کے جو جاتی ہے سمندر، وہ جاتی ہے سوڈان کی طرف سے، اس کا نام سوڈان ہے، اس کا نام ساؤتھ سوڈان ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم ریٹس ٹھیک لگائیں، آپ کے ریٹس ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ٹرانزٹ فیس جیسے، انہوں نے تیل کی پروڈکشن بند کر دی، برا حال ہو گیا جی، ایک سال ابھی سالگرہ منائیے، برا حال ہو گیا ساؤتھ سوڈان کی، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، دوسرے سوڈان کی بھی تباہ پہلے تھی، وہ مزید تباہ ہو گئی ہوگی، تو وہ اب کہتے ہیں جی کہ بیٹھ کے بیٹھے ہیں، ان کی صلح کرائیں، آپس میں مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، بات چیت طے نہیں ہوتی، تیسری قوت آئیں، اور تیسری قوت تو امریکہ ہی ہے، امریکہ سے زیادہ ساؤتھ سوڈان کے لوگ جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرنے والا آدمی دنیا میں نہیں ہے،
امریکہ سے محبت کرنے والا، وہ بڑی امریکہ سے محبت کرتے ہیں، تو آ کے اس کو بچائیں، اس پہ آگے چلیں جی۔ ظاہر ہے کہ میں تو نہیں کہتا خوش ہونے کی بات نہیں، لیکن قومیں جب ایسی بات کرتی ہیں، مراحل سے گزرتی ہیں تو انہیں گزرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اچھا جی، یہ کالم بھی بہت اچھا ہے، کیا کوئی اور شہزاد عطا اللہ قاسمی کا، یہ میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا جی۔ ظاہر ہے کہ عطا کے بھی بہت تعلقات، 40 برس پرانا تعلق انہوں نے بتایا اپنا، میرا 44 برس کا ہے، بس اتنا ہی۔ شمال مشرقی ہند میں بے چینی لاوا پھٹنے والا، شمال مشرقی ہند میں ایک دہکتا ہوا آتشاں بن گیا ہے۔ تقریباً 250 نسلی گروہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، اور نئی حکومت کے ساتھ بھی وہ اپنی لکش شناخت کی خاطر تصادم پر آمادہ ہیں۔ اچھا جی، یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں بوڈوا ایک نسلی گروہ ہے جو اسی ریاست اسام کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا یعنی کہ کوئی کم مسائل نہیں ہیں ان کے لیے، لیکن ڈیموکریسی نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جہاں فوجی ایکشن کرنا پڑتا ہے فوجی ایکشن بھی کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنا پڑتا بات چیت سے بات لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وہاں کا ایک ڈفرنٹ طرح کا۔ اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ وائی ڈو افریقن پریزیڈنٹ کیپ ڈائنگ؟ افریقی جو پریزیڈنٹ ہے ابھی 3 مرے ہیں، 8 مرے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں۔ انہوں نے کہا یہ کیوں مرتے ہیں؟ پہلے ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی صحتوں کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہے، بڑا عجیب و غریب مضمون ہے، میں تو پریشان ہو گیا تھا، جلدی مر جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی پیر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔